وہ لڑکی اکثر آسمان کو دیکھ کر باتیں کیا کرتی تھی۔ وہ اس رات کی اندھیری میں آسمان کو بہت غور سے دیکھتی، چاروں اور نظر دوڑاتی۔ کہنا تو بہت کچھ تھا اسے، پر وہ اپنے نم آنکھوں سے مسکرا کر خاموش ہو جاتی تھی۔ اسے پتا تھا صبر کرنے سے خدا کی محبت مل جایا کرتی ہے۔ وہ خدا جو سارے جہاں کا مالک ہے، جو پتھر سے پانی نکال دیتا ہے اور اپنے بندے کو کسی نہ کسی چیز کا وسیلہ بنا دیتا ہے، جو سارے بند دروازے کھول دیتا ہے، جو ناممکن دعاؤں کو ممکن میں بدل دیتا ہے، وہ اللہ جو اپنے بندے کو تہجد کی عادت ڈال دیتا ہے۔ اسی لیے ہر تہجد کی دعا میں خدا کو ہی مانگا کرتی تھی۔ پتہ تھا اسے پاک محبت تو بس خدا کی ہے، وہ پاک محبت جو کسی نامحرم کی محبت خود خدا سے مانگا کرتی تھی۔ تنہا راتوں میں جب بھی جاگا کرتی، آنسوؤں سے خدا کو ہی یاد کیا کرتی تھی۔ اب کی بار وہ جاگنے لگی صرف خدا کے لیے، جو اب تہجد میں خدا سے ملاقات کر لیا کرتی ہے۔ وہ تہجد جہاں خدا مل جایا کرتا ہے، اس لگن سے سجدہ کرتی تو خدا کا شکر ادا کر کے سجدے سے نہ اٹھ پاتی۔ وہ ایک کن کہہ کر سب یادیں بھلا دیتا ہے۔ وہ انسان کا ہر سوال کا جواب ضرور دیتا ہے۔ اس لیے ہر تہجد کی دعا میں اللہ سے باتیں کیا کرتی، سوال پوچھا کرتی، وہ راستے جو اب تک بند ہیں کسی رکاوٹ کی وجہ سے، ان باتوں کا ذکر اب وہ خدا کے سامنے نہ کیا کرتی۔ پتہ چلے گا اب اسے کہ معجزے کیسے ہوتے ہیں۔ اکثر اب ان چیزوں میں بھی اس کو معجزے نظر آنے لگتے ہیں جو اس کے لیے ایک بری آزمائش بن کر گزارا کرتی۔ اب کہ وہ سارے آنسوؤں، صبر کے گھونٹ، توکل، خدا سے باتیں، وہ سب کچھ اب خدا کے لیے کیا کرتی۔ کہتی کہ توکل کرنے سے خدا مل جاتا ہے، یہ بات وہ اپنی ہر آزمائش سے لڑ کر بتایا کرتی۔ آپ کی دوری نے اللہ سے میرا ہر فاصلہ مٹا ڈالا، پھر نہ تہجد قضا ہوئی، نہ میں نے دعا میں کوئی وقفہ ڈالا۔ لوگ یوں ہی آتے رہے اور رفتہ رفتہ بچھڑتے چلے گئے۔ تنہائی بڑھ گئی تو میں نے بھی سجدے کا وقت بڑھا ڈالا۔ وقت ملاقات سوچا تھا خاموش رہیں گے، ضبط کریں گے، مگر یہ آنکھیں، ان کی نمی نے اللہ کو سارا قصہ سنا ڈالا۔ چاند کی روشنی تھی آنگن میں اور مجھے چراغ کی تلاش رہی، بس ایک لاحاصل حسرت کے لیے میں نے اپنا سارا گھر جلا ڈالا۔ در رب جب میرا ہے تو میں کیوں کھاؤں ٹھوکر در در کی، مجھے یقین ہے دعاؤں پر میں نے نہیں کبھی منت کا دھاگا ڈالا۔ بہت عجیب ہے محبت کی پہلیاں کہ ہر شکوہ سوچ رکھا تھا، بتانے کی باری آئی تو ہر شکایت کو صبر کے دریا میں بہا ڈالا۔ اللہ کی پردہ داری کا انتظام تو دیکھو کہ جب میں وقت تہجد بکھرا تو اس نے آسمان تاریکی سے سجایا اور سارے عالم کو سلا ڈالا۔ نصیب بدلنا اس کے لیے بھلا کیا ناممکن، جس نے چاند کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے اسے اس کی جگہ سے ہی کھسکا ڈالا۔ خوب وکالت کی، خوب لڑے نصیب سے اور وقت سے، پھر آخرکار تھک ہار کر میں نے یہ معاملہ اللہ کے ہاتھ میں تھما ڈالا۔ ہم وقت تہجد خدا کے ذریعے تمہیں غائبانہ سلام بھیجتے ہیں۔ وہ ذکر کرتا ہے میرا، خدا سے بس یہی ایک سوال پوچھتے ہیں۔ کسی تیسرے کو کبھی شامل نہیں کیا میں نے اپنی اس گفتگو میں۔ میں ہوتی ہوں، خدا ہوتا ہے، اور تم سے جڑے ہزاروں خیالات ہوتے ہیں۔ مسکراتی ہوئی آنکھوں سے آسمان کو حسرت سے تکتے ہیں، کبھی صبر رقص کرتا ہے اور کبھی خطرہ خطرہ آنسو جھلکتے ہیں۔ اب نہ نصیب سے ہے نہ ہی خدا سے شکوہ کرتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں جانماز پر، پھر ضبط سے خوب لڑتے ہیں۔ غیر کانٹے بھی تھمائے تو صبر آ ہی جاتا ہے، مگر اپنوں کی بے رخی سے دیے گئے پھول بھی بہت چبھتے ہیں۔ اللہ کی ساری آوازیں ایک انسانی آواز کے لیے رد کر دیتے ہیں۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم نافرمانی کی حد کر دیتے ہیں، مگر اب نہ تو بے بسی ہے نہ ہی ملال کی کیفیات ہے۔ نصیب کی ڈور دیکھو تم سے جدا ہو کر
اب ہم خدا سے جڑتے ہیں۔ تم لاکھ دکھاؤ بے رخی، وقت لاکھ ڈالے رکاوٹیں، ہم بھی یہ قصہ اب خدا کے سپرد کرتے ہیں۔ ہم اپنی محبت کا بس خدا کو رازدار رکھتے ہیں، تم سے کتنی ہے محبت یہ بات تم سے بھی چھپا کر رکھتے ہیں۔ زندگی کی کچھ کہانیوں کا اختتام لا حاصل پہ ہوتا ہے، کچھ چیزوں کو نہ چاہتے ہوئے بھی چھوڑنا پڑتا ہے۔ کبھی کبھار ہم وہ چیز بھی مانگ لیتے ہیں جو ہماری نہیں ہوتی، جو کسی اور کا حصہ ہوتی ہے، وہ ہماری زندگی میں بس آزمائش کے طور پر آتی ہے۔ تو جو کہانیاں اللہ لا حاصل پہ ختم کر دیتا ہے ان میں کتنی بڑی مصلحت ہوتی ہے۔ اگر اس وقت تمہیں اس بات کا اندازہ ہو جائے نا تو تم ساری زندگی شکر کے سجدے سے نہ اٹھو۔ اللہ چاہے تو تمہیں تمہارے حال پر بھی چھوڑ سکتا ہے، مگر وہ ایسا نہیں کرتا، وہ ہمیشہ تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ ہاں ابھی یہ حکمتیں سمجھ نہیں آ رہی، مگر یقین کرو ایک دن سب سمجھ آ جائے گا، پھر تم شکر کرو گے کہ فلاں چیز تمہیں فلاں وقت نہیں ملی۔ تم نہیں سمجھتے مگر دینے والا خوب جانتا ہے۔